الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، عید الفطر آنے والی ہے اور اس میں ایک نماز آتی ہے جو عید الفطر کی نماز ہے، عید کی نماز ہے۔ اس کے طریقہ بہت سارے لوگوں کو یاد نہیں رہتا ہے کہ ان کے سال میں 2 مرتبہ یہ نماز آتی ہے، تو اس لیے اکثر حضرات کو یہ نماز جو اس کا طریقہ ہے وہ یاد نہیں رہتا ہے، تو اس لیے مختصر ہم اس میں اب جو ہے عید کی نماز کا طریقہ سیکھیں گے کہ عید الفطر کی نماز کا طریقہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ یہ عید الفطر کی جو نماز ہے یہ واجب نماز ہے اور اس کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ بالکل 2 رکعت کی نماز ہوتی ہے اور نمازوں کی طرح ہوتا ہے، لیکن صرف اس میں اتنا فرق ہوتا ہے اور نمازوں کے بقدر کہ اس میں 6 زائد تکبیرات جو کہ واجب ہے وہ جو اضافی ہوتا ہے۔ زائد کا مطلب یہ ہے، اضافی کا مطلب ہے کہ اور نمازوں کے اندر یہ 6 زائد تکبیرات نہیں ہوتی ہے اور اس کے اندر یہ ہوتی ہے۔ تو ایک تو یہ نماز واجب ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر اور نمازوں کے بقدر بنسبت جو ہے 6 زائد تکبیریں ہوتی ہے۔ اس کا طریقہ ہے سب سے پہلے انسانیت کرے کہ میں جو ہے نا وہ عید کی نماز جو ہے نا ادا کرتا ہوں اور اس امام کے پیچھے اور 6 زائد تکبیرات کے ساتھ، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ زبان سے نیت کریں، بس نیت ہی آپ کی جو ہے دل میں ہونی چاہیے، کیونکہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جب سب سے پہلے امام صاحب جو ہے نا تکبیر تحریمہ کہے گا اللہ اکبر، تو مقتدی بھی اس کے ساتھ اللہ اکبر کہے گا اور جو ہاتھ جو ہے نا وہ باندھ لے گا۔ جب ہاتھ باندھ لے گا تو امام جب ثنا پڑھ لے گا، ثنا کے بعد امام پھر الحمدللہ سے پہلے امام 3 جو زائد تکبیرات ہے تو 3 زائد تکبیرات کو پڑھیں گے، 3 زائد ادھر ہو جائیں گے پہلی رکعت میں اور 3 زائد جو واجب تکبیرات ہے وہ دوسری رکعت میں ہوں گے۔ تو ثنا کے بعد امام صاحب کہیں گے کہ اللہ اکبر، تو مقتدی نے بھی ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ پھر نیچے چھوڑنا ہے۔ پھر جب دوسری مرتبہ امام صاحب کہیں گے اللہ اکبر، پھر مقتدی جو ہے ہاتھ اٹھائیں گے اور نیچے کریں گے۔ پھر اسی طرح تیسری مرتبہ جب امام صاحب کہیں اللہ اکبر، تو اس تیسری مرتبہ جب کہنے کے بعد آپ پھر ہاتھ نیچے نہیں چھوڑیں گے بلکہ آپ ہاتھ کو باندھ لیں گے ناک کے نیچے۔ تو یہ ایک رکعت جو ہے نا آپ کی 1 رکعت یہ زائد تکبیرات ہو جائیں گی۔ ایک بات اس میں یہ یاد رکھیے کہ یہ جو زائد تکبیرات ہے یہ مقتدی کو بھی کہنا لازم ہے، یہ واجب تکبیرات ہے تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ یہ تکبیرات جو ہے نا ادا کریں۔ تو اس طرح پھر امام صاحب الحمدللہ شروع فرمائیں گے، الحمدللہ جب پڑھ لیں گے وہ سورت ملا لیں گے، رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح رکوع جو ہے نا اور سجدہ وغیرہ سب کو جو ہے امام صاحب کر لیں گے، 1 رکعت میں مکمل گے۔ دوسری رکعت پر جب امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے الحمدللہ پڑھ لیں گے، اس کے ساتھ سورت ملائیں گے۔ رکوع میں جانے سے پہلے جو 3 زائد تکبیرات ہمارے رہ گئے تھے وہ امام صاحب پڑھیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑنا ہے، پھر اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑنا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر، ہاتھ جو ہے نا نیچے چھوڑنا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس 6 زائد تکبیرات ادھر مکمل ہو گئی اور مقتدی بھی ساتھ یہ کہے گا، اور اس کے بعد پھر چوتھی مرتبہ امام صاحب جب اللہ اکبر کہیں گے رکوع میں چلے جائیں گے اور مقتدی بھی چوتھی مرتبہ چلے جائیں گے، اور باقی نماز اس طرح جو ہے نا پورا جو ہے نا کیا جائے گا جس طرح عام نماز جو ہے نا پورا کیا جاتا ہے۔